پہلے یہ کام کرنا، کیا بھی پریشانی ہے پہلے نماز اور دعا کی طرف بھاگنا، اس کے بعد سوچنا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب امام صاحب کو بولنا مول صاحب میرے واسطے دعا کرو، اب خطیب صاحب کو بولنا مول صاحب میرے واسطے دعا کرو، میں بھی دعا کر لے رہا ہوں، اللہ کب بھی قبول کر سکتا، میرے منہ سے بھی قبول کر سکتا، آپ کے منہ سے بھی قبول کر سکتا۔ میں بہت دنوں سے ایک مسئلے میں دعا کر رہا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ میرے بھی حق میں دعا کرو۔ طریقہ یہ ہے، اب ہمیں کیا بنا کو چھوڑے، اس کو اپڈیٹ کرے، بگاڑ کو چھوڑے، تبدیل کر کو چھوڑے، ہمیں کیا بھی نہیں کرتے امام صاحب تمہیں دعا کرو، ہمیں کچھ بھی نہیں کرتے، مدرسے کے بچے آنا، قرآن مجید پڑھنا، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے ابا کی طبیعت خراب ہے، گھر کے حالات ایسے ہیں، تمہیں کیا کرتے، کیا بھی نہیں کرتے، یہ کرتے تم گلاب کرتے، دوسرا اس کے علاوہ کیا بھی نہیں کرتے، عمرے کو جا رہی، حج کو جا رہی، ہمارے واسطے دعا کرو، ہمارے بچے کو بچی ملنا بول کو دعا کرو، بچے کاروبار سے لگنا بول کو دعا کرو، تمہیں کیا کرتی، ہمیں یہ بول لیتے پھرتے، ہمیں دعا نہیں کرتے۔ یہ غلط طریقہ مارکیٹ میں چل رہا، ہمارے درمیان میں بھی ہوتا، اس کو ختم کرنا۔ میرے اللہ کا تعلق ہے الحمدللہ، میں گنہگار ہوں اپنی جگہ، سمندر کے سامنے گندگی کی کیا حیثیت، اللہ کی رحمت کے سامنے میرے گناہ کی کیا حیثیت، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی کبریائی کا، میرے چھٹا گناہ کا۔ اللہ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں اس پر ہم اپنے ذہن کے گھوڑوں کو نہیں دوڑا سکتے۔ یہاں پر اللہ کی ذات پر میں گنہگار اپنی جگہ لیکن بندہ تیرا ہوں، میں خطا کار اپنی جگہ مگر بندہ تیرا ہوں۔ جس طرح میرے رونے سے میری ماں تڑپ جاتی ہے اور میرے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، تیرے سامنے بھی اگر میں روؤں گا تو اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو بھی میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سے امید لگانا، اللہ دیتا، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، قبول ہوتی کی نہیں کی، پہلے تو مانگتے نہیں، ایک ہوتا بولنا، ایک ہوتا مانگنا۔ بولنا بولے تو جیسا میں بول رہا ہوں تمہیں سن رہی، مانگنا بولے تو اس کو نہیں بولتے، مانگنے میں کیفیت آ جاتی، مانگنے میں عاجزی آ جاتی، مانگنے میں انکساری آ جاتی، مانگنے میں تڑپ آ جاتی، تڑپ جہاں پر آ گیا وہاں پر آنسو آ جاتے ہیں، آنسو جہاں بھی آ جاتے ہیں وہاں پر سکون آ جاتا ہے۔ سکون ادھر ادھر رونے سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے رونے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے، خود عمل کر کے دیکھیے۔ اب تک اتنے حالات بگڑے، کاروبار کے بگڑے، 4 ملصابہ جا کو سنایا، ان کو جا کو سنایا، یہ عامل صاحب اچھے بولے، انٹن بھی گیا، ان کا ناریل بڑا پاورفل ہے بولے تو ان کے ناریل لایا، گھر کے چاروں کونے میں لگایا، ان کا کیلا بڑا پاورفل ہے بولے تو ان کے کیلے بھی لایا، ان کے لیمبوا بڑے طاقت والے، ان کے لیمبوا بھی لایا، ان کے بتیاں اچھے بولے تو بتیاں بھی لایا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، جو کرنا تھا وہ نہیں کریا۔ آؤ مسجد کی طرف بیٹھو، تہجد کے وقت آؤ، عشاء کے بعد آؤ، مغرب کے وقت آؤ، اپنے ذہن کو خاموش رکھو، اپنے حالات کو سامنے لاؤ، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ۔ اے اللہ میرے یہ حالات ہے، کاروبار میں اتنے پیسے لگایا، درد رہتا تمہارا درد تمہارے کچھ رہتا، کہاں بھی نہیں جاتا، اب آنسو بھی نکل کو آتے، اب امام صاحب کو بولے امام صاحب تھوڑا دعا کرتے، اللہ خیر ہو بلا ہو، اس سے زیادہ کیا بھی نہیں کر سکتے، آپ کی خود نہیں، امام صاحب کو تھوڑی معلوم رہتی کہاں کہاں آپ کو کھجانا ہو رہا، کہاں کہاں آپ کو پریشانی ہو رہی۔ اب امام صاحب ہے تھوڑا بہت درد رہتا، لیکن جس طرح آپ کو درد ہے امام صاحب کو نہیں ہوتا، مار آپ کو لگا درد امام صاحب کو ہونا کرتے ہوتا نہیں ہوتا، کاروبار آپ کر رہے فائدہ امام صاحب کو ہونا نہیں ہوتا، بیماری آپ کی، پریشانی آپ کی، حالات آپ کے، طلب آپ کی، لیکن ہم اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی تمہیں مصیبت آتی ہے، آؤ اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کے اللہ کو سناؤ، اے اللہ یہ حالات ہے، اللہ ایسے حالات ہے، اللہ صبر رہے نہیں، اللہ سدھر رہے نہیں، پریشانیاں تو پریشانیاں آ رہی، اللہ کی مدد بھی آتی۔ کب؟ سچے دل سے یقین کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں عزیزان گرامی۔